آج ہماری لا گیٹ کی کلاسز کا 6th ڈے ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے سالم سلام انصاری صاحب، ان کے نام سے کون نہیں واقف. ماشاءاللہ سینئر وکیل ہیں، بینکنگ کی طرف بڑا اچھا خاصا ان کو عبور ہے، لیکچرز ڈیلیور کرتے رہتے ہیں. خود کارپوریٹ بینکنگ لائرس ایسوسی ایشن کے اندر تاحال بہت سے سینئر سول ججز کے ایگزامس کے اندر اسٹوڈنٹس کو، کینڈیڈیٹس کو انہوں نے باقاعدہ لیکچر فراہم کیے ہیں، دیے ہیں. اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے رہیں. میں بھی ان ایسوسی ایشن میں 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو مجھے بھی ایک اپارچونیٹی ملی کہ سول ججز کو میں نے بھی ٹریننگ دی. تو ڈیفینیٹلی ایک اکیڈمکس کے پوائنٹ آف ویو سے، ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا نام ہے. اپنی بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. اگر آپ دیکھیں نہ صرف لاء کی کتابوں کے بلکہ سوشل سائنسز میں جتنی بھی بکس ہیں وہ ماشاءاللہ ان کا طرح امتیاز رہا ہے. اور ماشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اسی طرح گائیڈ کرتے رہیں. اور آج میرے اصرار پہ میری ایک چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ تھی. میں نے کہا کہ ہمارے بچیاں جو نئے انرول ہونے والے ہیں، آپ جیسے قداور شخصیت کی سے لیکچر سنیں گے، وہ بھی لیگل ایتھکس پہ. اور میں ابھی ریکویسٹ کرتا ہوں سالم سلام انصاری صاحب کو، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ آئیں، آپ سے اپنی دل کی باتیں بھی کریں. اور گیٹ لا جیسے آپ کو پتہ ہے وہ جو ججمنٹ آئی سپریم کورٹ کی 2019 SCMR 389 2018 کی ججمنٹ ہے، رپورٹ 2019 میں ہوئی. اس کے تحت یہ لا گیٹ کے اور لا کے کورسز کو، لا کالجز کو ریگولیٹ کیا گیا اور اسی کے تحت یہ لا گیٹ کے امتحان ہو گئے. اس کو جیسے آپ کے سامنے بس تقسیم کیا گیا 100 نمبر میں، 10 نمبر لیگل ایتھکس کے ہیں. یہ سب سے چھوٹا پارٹ ہے، اس کے 10 نمبر ہیں. لیکن یہ اگر آپ اس کی رول 134 سے لے کے رول 175 تک، یہ رولز ہیں ٹوٹل 41 اور 4 پارٹ میں ABCD. اور اگر آپ ان کو دیکھ لیں اور ان کے MCQs جو ہیں، جیسے 2 ابھی ہم نے دیے ہوئے 2 MCQs 20 اور 24 نمبر کے اس نوٹس میں، تو یہ انہی 134 سے لے کے 175 یعنی 41 رولز کے اندر ہی بنائے گئے اور یہ بڑے آسان ہیں. یہ جو ہے رولز ہیں 1976 کے. 73 میں یہ بار کونسل ایکٹ آیا اور اس کے رولز آئے 1976 میں. اور یہ چیپٹر 12 ہے جس کے یہ ٹوٹل 41 رولز ہیں، جن کے اگر گرد جو ہے کینن آف ایتھکس اینڈ ایٹیکیٹس آف ایڈوکیٹس کا پورا جو ہے سلسلہ گھومتا ہے. وہ ہے کیا؟ 4 پارٹس کو اگر ABCD کو مختصراً بیان کر دیں تو وہ ہے A جو ہے وہ ہے کنڈکٹ ود ریگارڈ ٹو ادر ایڈوکیٹس. یہ تقریباً 11 رولز ہیں 134 سے لے کے 144 تک. کنڈکٹ ود ریگارڈ ٹو دا کلائنٹ ہے، یہ 14 رولز ہیں 145 سے لے کے 158 تک. ڈیوٹی ٹو دا کورٹ 159 سے 167 تک، یہ 9 رولز ہیں. 14 رولز اس کے تھے B کے. اور D جو ہے کنڈکٹ ود ریگارڈ ٹو دا جنرل پبلک، وہ 168 سے لے کے 174 B تک، ٹھیک ہے، 175 B تک. یہ تقریباً 7 رولز ہو گئے. ٹوٹل 41 رولز ہیں. ان میں ہے کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں جو جنرل بات کر کے میں ایک ریڈنگ کر دیتا ہوں رولز کی، جیسے 5-6 صفحے ٹوٹل ہوں گے. ریڈنگ کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ ایک رول کو بیان کرتا جاؤں گا. لیکن جنرل کیا ہے؟ جنرل یہ ہے کہ ایک وکیل جو ہے اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے معاشرے میں. وہ ایک رسپیکٹیبل پروفیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ ایک رسپیکٹیبل اس کی پرسنالٹی ہو، اس کا معاشرے میں جو کردار ہے وہ ایک ایسے آدمی کا کردار ہے جو ایک معزز پیشے سے اور پڑھے لکھے پیشے سے تعلق رکھتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے وکیل وہ جو بھی کیس لے گا اس کیس کے اندر اس کی انوالومنٹ صرف وکیل کی حد تک ہوگی. لیٹیگیشن لیٹیگنٹس کے درمیان ہے، وکلا کے درمیان نہیں.
تیسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو کیس سبجیکٹ پراپرٹیز ہیں، یعنی کیس سے کسی زمین سے متعلق ہے، جس بھی چیز سے متعلق ہے، اس میں اس کا کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہونا چاہیے. جیسے یہ کہا جائے کہ جی یہ زمین 100 ایکڑ ہے، جیت جائیں گے تو 20 ایکڑ میری ہوگی. اس طرح کا اس کا پرسنل انوالومنٹ، اور وہ کلائنٹ کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گا. تیسری بات یہ ہے اس میں کہ جو کلائنٹ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کوئی چیز شیئر کرتا ہے کانفیڈینشلی، اس سے مشورہ لیتے وقت یا کیس کی تیاری میں، اس کو وہ کہیں باہر بیان نہیں کرے گا، یا کم سے کم وہ اس کے نیگیٹولی اسے یوز نہیں کرے گا، یا اس کی تشہیر نہیں کرتا پھرے گا. جیسے بالفرض نے کہہ دیا کہ یہ ڈاکومنٹ فیبریکیٹڈ ہے، تو دنیا بھر کو یا مخالف پارٹی کو یا اس سے پیسے لے کے اس کو بتائے گا نہیں، وہ اپنے حد تک رکھے گا. اور یہی کانفیڈنس یا کانفیڈینشلٹی یا خفیہ ہونا ہی ایک وکیل اور موکل کا جو رشتہ ہے اس کی بنیاد ہے. دوسرا یہ کہ وٹنس سے اس کا کیسے تعلق ہونا چاہیے، یعنی مخالف وٹنس ہے، وہ وٹنس باکس میں آتا ہے تو ایک وکیل اس پہ جرا کرتا ہے، یا اس دوران جو اس سے کا تعلق ہے وہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسے ایک دشمنوں والا تعلق ہوتا ہے، یہ بدتمیزی والا تعلق ہوتا ہے، بلکہ اس کا تعلق مخالف گواہ سے یا جو بھی گواہ ہے اس سے اس کا تعلق دوستانہ طریقے کے اوپر اور عزت والا ہونا چاہیے. اور کراس ایگزامینیشن کا بھی اصول ہے کہ اگر گواہ کو یہ پتا ہو کہ یہ جو وکیل ہے میرے ساتھ بدتمیزی سے یا اس طرح کے سوالات کو افینڈ ہوتا ہے اور آپ کو کچھ ملتا نہیں، آپ مخالف گواہ کو جب دوست کی طرح لے کے چلتے ہیں تو وہ آپ کے مطابق چلنا شروع کر دیتا. اسی اس میں وکیل کے لیے یہ بھی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی تشہیر نہیں کرے گا، اشتہار بازی نہیں کرے گا. جیسے آپ کو نظر آتا ہے انڈائریکٹ طریقے تو یوز ہوتے ہیں جو رولز کو وائلیٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں کہ اخبار میں اشتہار دے دے گا. صرف وہ لا ڈائریکٹریز کے اندر اشتہار دے سکتا ہے، ڈائریز یا ڈائریکٹریز کے اندر، اور کسی قسم کی تشہیر نہیں کرے گا کہ 5,000 میں ضمانت کرا دو تو 50,000 میں اسٹے ہو جائے، کوئی اشتہار یا اس طرح کی چیز یا اس طرح کا تاثر نہیں پیدا کرے گا. کیونکہ تصور کیا ہے، پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے اشتہاری حکیم ہے، یہ اشتہار کہ وہ اشتہار نہیں کرے گا، اس کے اشتہار کی وجہ سے لوگ نہیں آئیں گے. لوگ اس کا کام دیکھ کے، سن کے، اس کی ریپوٹیشن دیکھ کے اس طرح اس تک اپروچ کریں. اشتہار میں تو ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اگلا آدمی اشتہار پڑھ رہا ہے، اس نے کہا یہ تو بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، یہاں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں اس طرح کے اس کو سروسز نہیں مل رہی ہوتی جو اشتہار میں لکھی ہوتی ہیں، یا اشتہار میں لوگوں کو انسٹنٹ جو اپروچ کیا جاتا ہے. وکیل کا جو بورڈ ہے وہ بھی سائز اس میں دے دیا گیا کہ وہ 1.5 فٹ بائی 2 فٹ سے بڑا نہیں ہوگا. جو بڑے بڑے بورڈ ہوتے ہیں یہ اس کی وائلیشن ہے. وکیل اپنے وزٹنگ کارڈ میں یا لیٹر ہیڈ پہ یہ جو لکھتے ہیں نا فارمر جج، ریٹائرڈ کرنل، ریٹائرڈ جج، اس طرح کی کوئی چیز لکھ کے کلائنٹ کو امپریس نہیں کرے گا، یہ بھی وائلیشن ہے. مخالف کلائنٹ سے بات بغیر اس کے وکیل کی اجازت کے یا اس کی موجودگی کے نہیں کرے گا. وکالت نامہ وڈرا کر لے گا اگر وہ سمجھتا ہے یہ کیس جو ہے اس کے موکل کے درمیان ایسا تعلق نہیں رہا، یا اس کیس میں کوئی ایسی چیزیں نکل گئی ہیں جو اس کو نہیں بتائی گئیں یا اس کی فی پے نہیں گئی، تو وہ وکالت نامہ وڈرا کر لے گا اور اس کو کسی اور وکیل سے انگیج کرنے کے لیے کہہ دے گا. اس کا طریقہ کار رول 50 میں بھی ہے، سندھ چیف کورٹ رول میں درخواست جو ہے وہ مجموعہ ضابطہ دیوانی میں دی ہوئی ہے کہ اس کو نوٹس دیا جائے گا کہ فلانی تاریخ کیس لگا ہوا ہے، میں اس وجہ سے آپ کی نہیں کر سکتا وکالت، تو آپ عدالت میں پیش ہو جائیں. اپنا اور ایٹیکیٹس اینڈ کیننس جو ہیں وکالت کے وہ گھومتے ہیں. اور باقی اور بات ہے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جو کچھ ان رولز کے اندر لکھا ہوا ہے ایسا بظاہر نہیں ہو رہا. جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ وکیل کوئی اور پروفیشن یا تجارت نہیں کرے گا، لیکن ہم لوگوں نے یا ہمارے لیڈروں نے ووٹ بنانے کے لیے، وہ وکیل کی جگہ ووٹر بنانے کے لیے مختلف پروفیشنز کے لوگوں کو اس میں انرول کر،
कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कहीं कोई तजारत कर रहा है, कहीं कोई पेट्रोल पंप चला रहा है, तो ये चीज़ जो है वो वायलेशन है इन रूल्स की, और इस पर लाइसेंस सस्पेंड हो जाना चाहिए और उसको रोल से निकाल देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, कोई एज लिमिट भी नहीं दी गई कि वकील जो है इस एज के बाद इनरोल नहीं होगा, जिसकी वजह से वो लोग भी वकील बन के आ रहे हैं जो अपनी, जिसको तबई उम्र कहते हैं, गुजार रिटायर हो गए, 60 साल की उम्र में वकील बन गए। 60 साल के बाद वकील नहीं बना जा सकता। अगर कोई कहे कि किसी एकेडमी में चला जाऊंगा, 60 साल के बाद मैं कमीशन ले लूंगा, फिर मैं, एक चीज की तरबियत की, ज़हनी तौर पे किसी पेशे में दाखिल होने की कोई एक उम्र होती है, सीखने की भी एक उम्र होती है। इसी तरह सीनियर और जूनियर वकील के ताल्लुक को भी इन्हीं रूल्स में बयान किया गया कि सीनियर और जूनियर वकील का ताल्लुक कैसा होगा, यानी सीनियर वकील की वो रिस्पेक्ट करेगा और जूनियर वकील की सीनियर वकील रिस्पेक्ट हेल्प करेगा, उसका मामिन होगा, उसको सिखाएगा, उसको गाइड करेगा, उससे उसका रवैया मुशफ़िकाना होगा और उसका रवैया जो है अपने सीनियर्स के लिए जो है वो ऐसा होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, उनकी इज्जत करेगा, उन जो भी इज्जत करने के हमारी सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें पाई जाती हैं, वो सब चीज़ों का ख्याल रखेगा। सीनियरिटी का असूल भी दे दिया गया कि कौन सीनियर वकील होगा। आपको पता है ये जो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल होते हैं, ये इनका राइट ऑफ ऑडियंस पहले होता है, वो पहले दलील देते हैं या बहस करते हैं या कोर्ट को खिताब करते हैं। उसके बाद सीनियर तरीन जो वकील है उसका ये राइट है कि वो दलाइल को खोले। हमारे यहाँ आपको पता है यार कि क्या है, आप ये गेट लॉ का इम्तहान पास करके सिंध बार काउंसिल से या पंजाब बार काउंसिल से या जो भी सूबाई बार, वहाँ एज ए वकील इनरोल हो जाएंगे। 2 साल तक आप सबॉर्डिनेट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 साल के बाद आप हाई कोर्ट में इनरोल हो सकते हैं। उसके 7 साल के बाद आपकी एलिजिबिलिटी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के लिए हो जाएगी। उसका फिटनेस है पाकिस्तान बार का वाइवा देके आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो जाएंगे। ये 3 कैटेगरी, एक चौथी कैटेगरी है, वो है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सीनियर एएससी जिसे कहते हैं। उसके लिए ये होता है कि एक वकील जब काफ़ी वकालत कर लेता है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके रुफ़का ये समझते हैं कि इसको सीनियर एडवोकेट इनरोल कर लिया जाए, तो वो उसे बुला के सीनियर एडवोकेट इनरोल कर लेते हैं। उसका रोल एक अलग होता है, उसका भी राइट ऑफ ऑडियंस जो है ना सबसे पहले है। इसमें चलता कैसे है, आपकी सीनियरिटी कैसे काउंट होती है, जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का नंबर है या डेट है, उससे आपकी उम्र से नहीं काउंट होगी। आपकी जैसे सिंध बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन की वो जो आपके पास नंबर है, जैसे मेरा है 3307, तो 3308 वाला मेरे से जूनियर है, 3306 वाला मेरे से सीनियर है। जैसे फौज में होता है पीए नंबर होता है, पाकिस्तान आर्मी नंबर। अगर एक का नंबर 100 है वो सीनियर है, जिसका 200 है वो जूनियर है, कोई 17,000 पे चला गया वो, इस तरह उसकी सीनियरिटी काउंट होती है। हाँ वो आदमी किसी भी रैंक पे चला जाए, सीनियरिटी उसकी वो जो जेंटलमैन कैडेट था जो भी था, पीए नंबर अलाट हुआ उससे होगी। वकालत में भी इसी तरह वो लेजर नंबर जो उसका है, जैसे मेरा सिंध बार काउंसिल में 3307 है, तो इसके बाद के तमाम लोग मेरे से सीनियरिटी में पीछे हैं और उससे पहले के लोग मेरे से सीनियरिटी में आगे। ये चीज़ें इस रूल्स में 134 से लेके 175 तक लिख दी गई। 100 सफ़े का आपका पेपर है, इसमें 10 सफ़े जो इसके हैं, इसमें से आपको 10, 9 और 8 नंबर लेने चाहिए। बाकी भी जो आसान है इसमें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये 20-20 नंबर के, ये 70 नंबर में से ही आपको 50 नंबर ले लेने चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये 50 नंबर लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्यों नहीं लिए। कैनन से ही 8, 9, 10 नंबर होने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बात ऐसी नहीं है जिसको आप कहें टोटल 41 प्रोविजंस का, तो ये वो है। और ये इसकी मश्क भी मुख्तलिफ गाइड्स के अंदर, और ये आपको यहाँ भी 2 दे दी हैं, उसके अंदर है क्या। चैप्टर 12 जो है पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स 1976 का 134 से शुरू हो जाता है।
یہ کیننس آف پروفیشنل کنڈکٹ اینڈ ایٹیکیٹ آف ایڈوکیٹس ہے. اے جو ہے کنڈکٹ ود ریگارڈ ٹو ادر ایڈوکیٹس. 134 کہہ رہا ہے اٹ از دا ڈیوٹی آف ایوری ایڈوکیٹ ٹو اپ ہولڈ آل ٹائم دا ڈگنیٹی اینڈ ہائی اسٹینڈنگ آف ہز پروفیشن ایز ویل ایز ہز اون ڈگنیٹی اینڈ ہائی اسٹینڈنگ ایز اے ممبر دیر آف. اس میں بات سمجھنے والی نہیں. 135 این ایڈوکیٹ شیل ناٹ. دیکھیں اس میں آپ دیکھیں گے دو طرح کے لفظ ہو رہے ہیں, شیل ناٹ اور مے. شیل ناٹ کا مطلب ہے یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا, مینڈیٹری ہے, نہیں ہوگا. میں یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تو یہ اس رولز میں دیکھیں گے کہیں شیل ناٹ ہے کہیں میں. اس سے اس کا پتہ لگتا ہے سنجیدگی کا کہ اس رول کی سنجیدگی کیا ہے. 135 کہہ رہی ہے an advocate shall not solicit professional employment by advertisement or by any other means. This clause shall not be construed as prohibiting the publication or use of ordinary professional cards, nameplates or conventional listing in directories, so long as the information contained therein is limited to professional and academic qualifications and public offices currently held and does not contain any matter with series of personal advertisements. اب آپ سمجھے اس میں کہا کیا ہے. اس نے کہا کہ وہ اشتہار بازی نہیں کرے گا, ماں سوائے کہیں پبلیکیشن بھی نہیں کرے گا ڈائریکٹری کے علاوہ. آرڈنری پروفیشنل کارڈ چھاپے گا, نیم پلیٹس وہ میں نے آپ کو بتا دیا, آگے سائز آ رہا ہے 1.5 فٹ اور 2 فٹ کا, اور کنونشنل لسٹنگ ان ڈائریکٹریز, یہ لا ڈائریکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کر سکے, باقی نہیں کرے گا. اور اپنے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دے گا. اچھا ڈائریکٹری میں بھی گیا ہے, سو لانگ ایز دا انفارمیشن کنٹینڈ دیئر ان از لمیٹڈ ٹو پروفیشنل اینڈ اکیڈمک کوالیفیکیشنز. اس نے کوئی لکھنا چاہے گا LLM کیا اور فلانا, اس حد تک ہے. لیکن آگے لکھ رہا ہے اینڈ پبلک آفیسز کرنٹلی ہیلڈ اینڈ ڈز ناٹ کنٹین اینی میٹر وتھ سیریز آف دا پرسنل ایڈورٹیزمنٹ. یعنی وہ کوئی ایسی چیز نہیں لکھے گا کہ جیسے ریٹائرڈ جج ہے, ریٹائرڈ کرنل ہے, وہ اپنی انفلوئنس کرنے کے لیے کلائنٹ کو یا دکھانے کے لیے کہ میں انہیں عہدوں پہ رہا ہوں, انفلوئنس رکھتا ہوں عدالتوں میں, ایسی چیز نہیں لکھے گا. Professional employment for him, nor shall he share with an unlicensed person and compensation arising out of or incidental to professional employment, nor shall he aid or abet an unlicensed person to practice law or to receive compensation thereof, nor shall he knowingly accept professional employment offered to him as a result of or as incidental to the activities of an unlicensed person. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹاؤٹزم کو روکنے سے متعلق یہ ہے کہ کوئی آدمی آپ کو کیس لا کے دے, آپ سے شیئر کریں, یا آپ کسی کو ملازم رکھ کر میرے لیے کیس لے کے آؤ, یہ اس قسم کی, اور فیس میں سے اس سے شیئر کرنا, یہ اس سے متعلقات. 137 an advocate shall not communicate about a subject of controversy with a party represented by an advocate in the absence and without the consent of such advocate. ایک وکیل جو ہے ایسی پارٹی سے جس نے وکیل انگیج کیا ہوا ہے, اس وکیل کی عدم موجودگی میں اس موضوع پہ اس کلائنٹ سے کوئی بات نہیں کرے گا, بلکہ ایتھکس تو یہ ہے کہ مخالف کلائنٹ سے کوئی رابطہ بات چیت کرے گا. اگر کرے گا تو اس کے وکیل کی موجودگی میں اور اس کی کنسنٹ سے کرے گا, کیونکہ یہ بڑی اپنے کلائنٹ کے اندر بھی اعتماد کی کمی آ جاتی ہے, اور آپ کے لیے بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ مخالف کلائنٹ سے آپ اس کیس کے بارے میں, موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں جبکہ اس کا وکیل موجود نہیں. 138 آ گیا. An advocate shall not in absence of the opposing counsel communicate with or argue before a judge or judicial officer except in open court and upon the merits of a contested matter pending before such judge or judicial officer, nor shall he without furnishing the opposing advocate with a copy thereof address a written communication to a judge or judicial officer concerning the merits of a contested matter pending before such judge or judicial officer. The rule shall not apply to ex parte matters or in respect of matters not sub judice before the judge or judicial officer concerned. اب آپ سمجھ گئے, یعنی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مخالف وکیل موجود نہیں ہے
تو آپ جوڈیشل آفیسر سے یا جج سے اس کیس کے بارے میں کوئی بحث، کوئی آرگومنٹ، کوئی بات نہیں کریں گے. جو کچھ ہوگا اس کی موجودگی میں ہوگا. وہ وکیل موجود ہوگا، اس کی موجودگی میں ساری بحث ہوگی. لیکن ایک بات لکھیے، جو ایکس پارٹی پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ کورٹ نے ایکس پارٹی ڈکلیئر کر دیا تو اب آپ نہیں کریں گے، یہ نہیں. یہ ہے کہ ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ وہ موجود ہوگا تو آپ بحث کریں گے، تاکہ اگر کوئی بات ہو تو وہ وہیں سے ریبٹ کر سکے یا اس کی نالج میں ہو کہ اس قسم کے آرگومنٹ ہو رہے ہیں. 139 ہے، ایک کلائنٹ of assistance of additional advocate should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of client. An advocate should decline association as a colleague unless the dues of the advocate first retained are paid. یہ ایک چیز ہے، کیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ کلائنٹ جو ہے اگر رکھنا چاہتا ہے تو کیا رکھ سکتا ہے؟ تو ہاں، اگر وکیل کی موجودگی میں بھی وہ یہ چاہے کہ ایک اضافی وکیل میں رکھنا چاہتا ہے، اس کے کئی ریزن ہوتے ہیں، کراس بنانے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے، اسسٹنس کے لیے، یا ساتھ ایپلیکیشنیں چلانے کے لیے، کچھ بھی ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. اس وکیل کو اعتراض نہیں ہوگا جو وکیل کیس چلا رہا ہے.